بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ احباب گرامی، آج ہمارا مسائل مستورات کورس کا 9واں سبق ہے اور ہمارے اس آج کے سبق کا عنوان لباس کے بارے میں اسلام کیا رہنمائی کرتا ہے، خواتین کا شرعی لباس کیسا ہونا چاہیے، اس کے متعلق آج کے سبق میں ہم مسائل اور باقی باتیں پڑھیں گے۔ دیکھیں، اسلام کی تعلیمات زندگی کے ہر شعبے پر محیط ہیں، لہٰذا ان کا تعلق ہماری معاشرت اور رہن سہن کے ہر حصے سے ہے۔ زندگی کا کوئی گوشہ اسلام کی تعلیمات سے خالی نہیں، لباس بھی زندگی کے گوشوں میں سے اہم گوشہ ہے۔ اس لیے قرآن و سنت نے اس بارے میں تفصیلی ہدایات دی ہیں۔ شریعت نے لباس کے بارے میں بڑی معتدل تعلیمات عطا فرمائی ہیں۔ شریعت نے کوئی خاص لباس مقرر کر کے اور اس کی حایت بنا کر یہ نہیں کہا کہ ہر آدمی کے لیے ایسا لباس پہننا ضروری ہے، تو جو شخص اس حایت سے ہٹ کر لباس پہنے گا وہ مسلمانی کے خلاف ہے۔ ایسا اس لیے نہیں کیا کہ اسلام دین فطرت ہے اور حالات کے لحاظ سے، مختلف ممالک کے لحاظ سے، وہاں کے موسموں کے لحاظ سے، وہاں کی ضروریات کے اعتبار سے لباس مختلف ہو سکتا ہے، کہیں باریک تو کہیں موٹا، کہیں کسی وضع کا تو کہیں کسی حایت کا لباس اختیار کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اسلام نے لباس کے بارے میں کچھ بنیادی اصول عطا فرما دیے، ان اصولوں کی ہر حالت میں رعایت رکھنا ضروری ہے۔ دیکھیں لباس کے متعلق اسلام کے بنیادی اصول کیا ہیں۔ لباس کے 4 بنیادی اصول اور مقاصد قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیے گئے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے بنی آدم، ہم نے تمہارے لیے ایسا لباس اتارا جو تمہاری پوشیدہ اور شرم کی چیزوں کو چھپاتا ہے اور جو تمہارے لیے زینت کا سبب بنتا ہے، اور تقوی کا لباس تمہارے لیے سب سے بہتر ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ 3 جملے ارشاد فرمائے اور ان 3 باتوں میں اللہ تعالی نے تمام اصول ذکر کر دیے۔ سب سے پہلا اصول جو ذکر کیا ہے وہ ستر عورت کا ہے، یعنی قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے لباس کا پہلا مقصد ہی یہ بیان فرمایا کہ وہ تمہاری پوشیدہ اور شرم کی چیزوں کو چھپا سکے۔ اور اس کا مطلب کیا ہے، یعنی وہ چیز کے ذکر کرنے سے جس کے ظاہر ہونے سے انسان شرم محسوس کرے، ستر عورت اس سے مراد ہے۔ گویا کہ لباس کا سب سے بنیادی مقصد ستر عورت یعنی ستر کا چھپانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے جسم کے کچھ حصوں کو ستر قرار دیا، وہ چھپانے کی چیز ہے۔ وہ ستر عورت اور مردوں کے اندر الگ الگ ہے، عورتوں میں اور ہے اور مردوں کے اندر اس کا حصہ اور ہے، لیکن ان کا ہر حال میں چھپانا ضروری ہے۔ مردوں کے لیے جو ستر ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا حصہ ہے، اس حصے کو کھولنا ان کے لیے شرعاً جائز نہیں ہے۔ ہاں کوئی ضرورت شرعیہ ہو، یعنی علاج وغیرہ کے لیے کوئی مجبوری ہو تو اس صورت میں گنجائش ہے، لیکن عام حالات میں اس کو چھپانا ضروری ہے۔ اور عورت کا سارا جسم سوائے اس کے چہرے کے اور اس کے ہاتھوں کے سب کا سب جسم ستر ہے، اور جس کا چھپانا عورت کے لیے ضروری ہے اور کھولنا جائز نہیں ہے۔ لہذا لباس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ شریعت کے مقرر کیے ہوئے ستر کے حصوں کو چھپا لے۔ جو لباس اس مقصد کو پورا نہ کرے، شریعت کی نگاہ میں وہ لباس ہی نہیں، وہ لباس کہلانے کے لائق ہی نہیں، کیونکہ وہ لباس اپنا بنیادی مقصد پورا نہیں کر رہا جس کے لیے وہ لباس بنایا گیا ہے۔ موجودہ دور کے فیشن میں
لباس کے اصل مقصد ہی کو ختم کر دیا ہے، مجروح کر دیا ہے۔ اس لیے آج کل مردوں اور عورتوں میں ایسے لباس رائج ہو گئے ہیں جن میں اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ جسم کا کون سا حصہ کھل رہا ہے اور کون سا حصہ ڈھکا ہوا ہے، حالانکہ شریعت کی نگاہ میں وہ لباس ہی نہیں۔ تو اس وجہ سے سب سے پہلی بنیاد لباس پہنتے ہوئے یہی ہونی چاہیے کہ جو مرد کے لیے ہے مرد کا سطر وہ چھپنا چاہیے، اور جو عورت کے لیے ہے تو عورت کا سطر اس میں چھپنا چاہیے۔ اور لباس کا دوسرا مقصد جو قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وہ زینت اور خوبصورتی ہے، کہ ہم نے اس لباس کو تمہارے لیے زینت کی چیز اور خوبصورتی کی چیز بنائی۔ ایک انسان کی خوبصورتی لباس میں ہے، لہذا لباس ایسا ہونا چاہیے جسے دیکھ کر انسان کو فرحت ہو، بدحایت اور بے ڈھنگا جیسا نہ ہو جس کو دیکھ کر دوسروں کو نفرت اور کراہت ہو، بلکہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس کو دیکھ کر زینت کا فائدہ حاصل ہو سکے۔ یہاں ایک بات ہے کہ کیا قیمتی لباس اسراف میں داخل ہے؟ بسا اوقات بہت زیادہ قیمتی پہن لیا جاتا ہے۔ دیکھیں، بعض اوقات دل میں یہ اشتباہ رہتا ہے کہ کیسا لباس پہنیں۔ اگر بہت قیمتی لباس پہن لیا تو یہ خیال رہتا ہے کہ کہیں اسراف میں داخل نہ ہو جائے، اگر معمولی لباس پہنے تو کس درجے کا پہنے؟ تو حضرت حکیم الامت حضرت شاہ اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے لباس کے بارے میں فرمایا کہ لباس ایسا ہونا چاہیے جو ساتر ہو، اور ساتر ہونے کے ساتھ ساتھ اس سے تھوڑا سا آرائش کا مقصد بھی حاصل ہو، یعنی اس لباس کے ذریعے جسم کو راحت بھی حاصل ہو، آرام بھی حاصل ہو۔ ایسا لباس پہننے میں کوئی حرج نہیں۔ مثلا پتلا لباس پہن لیا اس خیال سے کہ جسم کو آرام ملے گا، اس میں کوئی حرج نہیں، شرعاً جائز ہے، شریعت نے اس پر کوئی پابندی عائد نہیں کی۔ اسی طرح اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے خوبصورت لباس پہنے تو یہ بھی جائز ہے۔ مثلا ایک کپڑا 1000 روپے کا ہے اور دوسرا کپڑا 1500 روپے کا ہے، تو اب اگر ایک شخص 1500 روپے والا کپڑا لے اس لیے خریدے کہ اس کے ذریعے میرے جسم کو آرام ملے گا اور اس کی وجہ سے یہ کپڑا مجھے زیادہ اچھا لگے گا، تو اس کو پہننے سے میرا دل خوش ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی وسعت بھی دی ہے کہ میں 1500 روپے والا خرید سکتا ہوں، تو یہ اسراف میں داخل نہیں ہوگا اور یہ گناہ بھی نہیں ہے، بلکہ شرعاً یہ جائز ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں وسعت بھی دی ہے اور تم اپنا دل خوش کرنے کے لیے ایسا کپڑا پہن رہے ہو، تو یہ اس لیے شرعاً جائز ہے۔ ویسے بھی صاحب حیثیت کو اچھے کپڑے پہننا چاہیے، یعنی جس کی آمدن اچھی ہو اس کے لیے خراب قسم کا کپڑا اور بہت گھٹیا قسم کا کپڑا پہننا کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، ایک صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے دیکھا کہ وہ صاحب بہت بدحایت قسم کا پرانا لباس پہنے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، الک مال، کیا تیرے پاس مال نہیں؟ قال نعم، اس نے کہا جی ہاں۔ یعنی آپ نے پوچھا کہ تمہارے پاس مال ہے؟ اس نے کہا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ تیرے پاس کس قسم کا مال ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر قسم کا مال عطا کیا ہے، یعنی اونٹ، بکریاں، گھوڑے، غلام سب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال دیا ہے تو اس کے انعامات کا کچھ اثر تمہارے لباس سے بھی ظاہر ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تو سب کچھ دے رکھا ہے لیکن فقیر اور گداگر کی طرح پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، یہ تو ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اثر ظاہر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آرام کی خاطر اور اپنی آرائش اور زبائش کی خاطر کوئی شخص اچھا اور قیمتی لباس پہن لے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، یہ شرعاً جائز۔ ہاں، نمائش دکھلاوے کے لیے نہ ہو، دکھلاوا جائز نہیں ہے، یعنی اگر لباس پہننے سے نہ تو آسائش مقصود ہے اور نہ ہی آرائش مقصود ہے، بلکہ نمائش اور دکھلاوا مقصود ہے، تاکہ لوگ دیکھیں ہم نے اتنا شاندار کپڑا پہنا ہوا ہے، اتنا اعلیٰ درجے کا لباس پہنا ہوا ہے، یہ دکھلانا مقصود ہے،
ہم بڑی دولت والے لوگ ہیں، بڑے پیسے والے لوگ ہیں، دوسروں پر اپنی بڑائی جتلانا اور دوسروں پر روب جمانا مقصود ہو تو یہ ساری کی ساری باتیں نمائش میں داخل ہیں اور یہ حرام ہے۔ اس لیے نمائش کی خاطر جو لباس پہنا جائے وہ لباس شرعاً جائز نہیں، وہ حرام ہے۔ تو لباس کے متعلق تیسرا اصول تشبیہ سے بچنا۔ لباس کے بارے میں شریعت نے جو تیسرا اصول بیان فرمایا وہ ہے تشبیہ سے بچنا، یعنی ایسا لباس پہننا جس کو پہن کر انسان کسی قوم کا فرد نظر آئے اور اس مقصد سے وہ لباس پہنے تاکہ میں ان جیسا ہو جاؤں، اور اس کو شریعت میں تشبیہ کہتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ کسی غیر مسلم قوم کی نقالی کی نیت سے کوئی لباس پہننا، اس سے قطع نظر کہ وہ چیز ہمیں پسند ہے یا نہیں، وہ اچھی ہے یا بری، لیکن چونکہ فلاں قوم کی نقالی کرنی ہے بس ان کی نقالی کے پیش نظر اس لباس کو اختیار کیا جا رہا ہے، اس کو تشبیہ کہا جاتا ہے۔ اور اس نقالی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید ارشاد فرمائی۔ ابو داؤد شریف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان امام ابو داؤد نے نقل فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہ، کہ جو شخص کسی قوم کے ساتھ تشبیہ اختیار کرے، اس کی نقالی کرے اور ان جیسا بننے کی کوشش کرے تو وہ انہی میں سے ہوگا، گویا وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے، اسی قوم کا ایک فرد ہے، اس لیے کہ یہ شخص انہی کو پسند کر رہا ہے، انہی سے محبت رکھتا ہے، انہی جیسا بننا چاہتا ہے، تو اب تیرا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ تشبیہ کی حقیقت ذرا سمجھیے، دیکھیں اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ تشبیہ کب پیدا ہوتی ہے اور کب اس کی ممانعت آتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی ایسے کام میں دوسری قوم کی نقالی کرنا جو فی نفس ہی برا کام ہے اور شریعت کے اصولوں کے خلاف ہے، ایسے کام میں نقالی تو حرام ہی ہے۔ دوسرے یہ کہ وہ کام اگرچہ فی نفسی برا تو نہیں بلکہ مباح ہے، لیکن یہ شخص اس غرض سے وہ کام کر رہا ہے کہ میں ان جیسا نظر آؤں اور دکھنے میں ان جیسا لگوں اور اہتمام کر کے ان جیسا بننے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس صورت میں وہ مباح کام بھی حرام اور ناجائز ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے لباس کے اندر چوتھا اصول تکبر اور بڑائی سے اجتناب ہے۔ لباس کے بارے میں چوتھا اصول یہ ہے کہ ایسا لباس پہننا حرام ہے جس کو پہن کر دل میں تکبر اور بڑائی پیدا ہو جائے، چاہے وہ لباس ٹاٹ ہی کا کیوں نہ ہو۔ مثلا اگر کوئی شخص ٹاٹ کا لباس پہنے اور مقصد یہ ہو کہ یہ پہن کر میں لوگوں کے نظروں میں بڑا درویش اور صوفی نظر آؤں اور بڑا متقی اور پرہیزگار بن جاؤں، اور پھر اس کی وجہ سے دوسروں پر اپنی بڑائی کا خیال دل میں آ جائے اور دوسروں کی تحقیر پیدا ہو جائے، تو ایسی صورت میں وہ ٹاٹ کا لباس بھی تکبر کا ذریعہ اور سبب ہے، اس لیے یہ حرام ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تکبر کپڑے پہننے سے نہیں ہوتا بلکہ دوسروں کی حقارت دل میں لانے سے ہوتا ہے۔ اس لیے بعض اوقات ایک شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا تواضع والا لباس پہن رہا ہوں، حقیقت میں اس کے اندر تکبر بھرا ہوا ہوتا ہے۔ تو دیکھیے لباس کے متعلق ہم نے جو اصول بیان کیے ہیں ان اصولوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ یہ چار اصول، پہلا اصول تو یہ ہے کہ وہ لباس ساتر ہونا چاہیے، پورے جسم کو چھپانا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ وہ حدود شرعیت میں رہتے ہوئے اس کے ذریعے زینت بھی حاصل کرنی چاہیے۔ تیسرا اصول یہ کہ اس کے ذریعے نمائش اور دکھلاوا مقصود ہرگز نہ ہو۔ چوتھا اصول یہ ہے کہ اس کے پہننے سے دل میں تکبر پیدا نہ ہو۔ تو لباس کے بنیادی مقصد کو پورا نہ کرنے کی تین صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت یہ کہ وہ لباس اتنا چھوٹا ہے کہ لباس پہننے کے باوجود سطر کا کچھ حصہ کھلا رہ گیا، اس لباس کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ اس لباس سے اس کا بنیادی مقصد حاصل نہ ہوا اور سطر کھل گیا ہے۔ دوسری صورت یہ کہ اس لباس سے سطر کو چھپا تو لیا لیکن وہ لباس اتنا باریک ہے کہ اس سے اندر کا بدن جھلکتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور تیسرا عیب بسا اوقات لباس میں یہ آ جاتا ہے کہ لباس اتنا چست ہے کہ لباس پہننے کے باوجود جسم کی بناوٹ اور جسم کا ابھار نظر آ رہا ہے، یہ بھی سطر کے خلاف ہے۔
اس لیے مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا حصہ ایسے کپڑے سے چھپانا ضروری ہے جو اتنا موٹا ہو کہ جسم کے اندر سے جسم نہ جھلکے، اور وہ اتنا ڈھیلا ڈھالا ہو کہ اندر کے اعضاء کو نمایاں نہ کر سکے، اور اتنا مکمل ہو کہ جسم کا کوئی حصہ کھلا نہ رہ جائے۔ یہی تین چیزیں عورت کے لباس میں بھی ضروری ہیں، یعنی لباس اتنا ہو کہ اس کے پورے جسم کو ڈھانپ لے، اور اتنا موٹا ہو کہ اس کے جسم کا اندر حصہ والا نظر نہ آئے، اور ڈھیلا ڈھالا ہو کہ جسم کی بناوٹ نظر نہ آئے، اور پھر فرمایا کہ اتنا مکمل ہو کہ جسم کا کوئی حصہ کھلا نہ رہ جائے۔ یہ چند باتیں لباس کے متعلق، چند اصول آپ احباب کے سامنے بیان کی ہیں۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا